بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 521، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 96، ایپیسوڈ نمبر 77، وی لاگ نمبر 498۔ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب، اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب، یہ ہیڈنگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نامنصب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب، اس آیت کریمہ سے یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلم یعنی مسلمان بتلاتا، اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہو، بتلاتا ہو، خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کر کے، مثلا آذان، نماز وغیرہ میں شرکت کرے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مسئلے سے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ نیز اس معاملے میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہ ہوگا۔ فرض کر لو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر بھی اس کو اسلام سے خارج کہنے کا یا اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، یعنی ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ بعض روایات حدیثہ میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر مت کہو، نہ کہو، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار بد عمل ہو۔ مگر یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص آپ کو مسلمان کہے، اس کو کافر کہنا یا سمجھنا جائز نہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سے کسی ایسے قول و فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے، اس وقت تک اس کے اقرار اسلام کو صحیح قرار دے کر اس کو مسلمان کہا جائے گا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کی قلبی کیفیات اخلاص یا نفاق سے بحث کرانے کا کسی کو حق نہ ہوگا۔ لیکن جو شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی بکتا ہے یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جس کا اسلامی حکم ہونا قطعی اور بدہی ہے، یا کافروں کے کسی مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے، جیسے گلے میں زنار وغیرہ ڈالنا
وغیرہ وغیرہ، وہ بلا شبہ اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائے گا۔ آیت مذکورہ میں لفظ تبینوا سے اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ یہود و نصارہ کا تو سب ہی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے، اور مسلمہ قذاب جس کو جمع صحابہ کافر قرار دے کر قتل کیا گیا، وہ تو صرف کلمہ اسلام کا اقرار ہی نہیں بلکہ اسلامی شعار، نماز، اذان وغیرہ کا بھی پابند تھا۔ اپنی اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہلواتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول وہی کہلاتا تھا، اور رسول صاحب وہی کہتا تھا۔ جو نصوص قرآن و سنت کا کھلا ہوا انکار تھا، اس کی بنا پر اس کو مرتد قرار دیا گیا اور اس کے خلاف با جماع صحابہ جہاد کیا گیا۔ خلاصہ مسئلے کا یہ ہو گیا کہ ہر کلمہ گو اہل قبلہ کو مسلمان سمجھو، اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے اس کی تفتیش انسان کا کام نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ البتہ اظہار ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی بات سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھو، بشرطے کہ اس کا خلاف ایمان ہونا قطعی اور یقینی ہو اور اس میں کوئی دوسرے احتمال یا تعویل کی راہ نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ کلمہ گو یا اہل قبلہ یا اصطلاحی الفاظ ہیں جن کا مصداق صرف وہ شخص ہے جو مدعی اسلام ہونے کے بعد کسی کافرانہ قول و فعل کا مرتکب نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کسی کے دل میں کیا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑو۔ آپ بظاہر دیکھتے ہو کہ وہ اسلام کا اقرار کرتا ہے تو اسے مسلمان سمجھو، کافر مت سمجھو، یہ حکم الہی ہے۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ۔